سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ بحیرہ روم میں مصر کے ساحل پر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھانے کے بعد بحیرہ روم کے اس پار شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اتنی بڑی شکست سے وہ پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اس کی وجوہات ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ ناجی کا خط جعلی تھا یا کچھ اور، لیکن پہلے کے خطوط اور اس خط کی تحریر میں کہیں شک نظر نہیں آ رہا تھا۔ صلیبیوں کو قاہرہ میں موجود اپنے جاسوسوں سے بھی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ ملتی بھی کیسے؟ خط تو ناجی کا ہی تھا، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خط میں حملے کی تاریخ صلاح الدین ایوبی نے تبدیل کر کے انہیں بحیرہ روم میں ڈبویا ہے۔ اس شکست خوردہ صلیبی لشکر کا سپریم کمانڈر ایمرک، وہ سہانے خواب سجائے مصر کی فتح کا صحرا اپنے سر باندھنے نکلا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی نے اس کا وہ حال کیا کہ بات کرتے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاحوں نے اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا اور جہاز کو بچا لے گئے، مگر جلے ہوئے بادبانوں اور مستول سے جہاز کنٹرول میں نہ رہا۔ پھر طوفان آ گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ بہت سے بچے کھچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایمرک کا جہاز ڈولتا پھٹکتا ڈوب ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا۔ رات کو صلیبی سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا جو شاہ ریمانڈ کا جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صلیبیوں کا بیڑا آیا اور صلاح الدین ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں سمندر میں غرق ہوا تھا۔ وہ ساحل پر ڈاکٹر کے بحروب میں کام کرتا رہا۔ شاہ ریمانڈ نے اس کا تعارف کروایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کرنے جو رابن نام کا جاسوس، اس کی مدد کے لیے جو 5 آدمی اور 7 لڑکیاں بھیجی گئیں، وہ ساحل پر صلاح الدین ایوبی کی قید میں ہیں۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے ساتھی اور لڑکیوں کی جان خطرے میں ہے۔ اگر مجھے 20 انتہائی دلیر آدمی دیے جائیں تو میں انہیں ساحل پر ایوبی کی قید سے چھڑوا سکتا ہوں۔ اگر انہیں قاہرہ لے گئے تو چھڑوانا ناممکن ہو جائے گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا، وہ اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے۔ عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے، وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا۔ اگلی صبح تک 20 انتہائی دلیر ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنانا ماریوس بھی تھا، جسے روم کی جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بحروب میں سلطان ایوبی کی کیمپ میں رہا، وہ فرار ہو کر آیا تھا۔ اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں
ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جاری ہے۔